ابو ذر غفاری، آخری وقت ہے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کے اندر رسول اللہ کی حدیث کی لاج، عظمت اور حیا کا ایک پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، بیوی رونا شروع ہوگی، بڑھیا کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اس جنگل کے اندر اکیلے فوت ہو رہے ہیں، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، مجھے تو پریشانی لگ گئی۔ ابو ذر غفاری سیدھے ہو کے بیٹھ کے اس بیماری کی عالم میں، نزا کے عالم میں کہا ابشری ولا تبکی، میں تجھے ایک خوشخبری سناؤں، تو نے رونا نہیں ہے۔ کس لیے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تم میں سے ایک شخص فلات الارض میں یعنی جنگل کے اندر فوت ہوگا۔ میں اس وقت کے سارے ساتھیوں کو یاد کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی جنگل میں فوت نہیں ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مجھے امید ہے کہ صرف میں ہی رہ گیا ہوں۔ اور نبی کریم نے کہا تھا جس وقت وہ فوت ہو جائے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اسی وقت آئے گی، اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرے گی اور اس کو نہلائے گی اور اس کا جنازہ پڑھے گی۔ یہ الفاظ کہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے روح جسم سے نکل گئی اور وصیت کر کے گئے، مجھے تو نے دفن نہیں کرنا، ایک جماعت آئے گی۔ ادھر روح پرواز کر رہی ہے، دوسری طرف سے عبداللہ ابن مسعود عراق سے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہاں ہمارا ایک ساتھی رہتا ہے اس جنگل میں، پتہ کرو، آج اس سے ملنے کو دل کر رہا۔ ابو ذر غفاری صحابہ کا دستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دستک دیتا ہے، ابو ذر غفاری کا گھر یہی ہے، جی ہاں یہی ہے، ان سے عبداللہ ابن مسعود ملنا چاہتے ہیں، وہ تو فوت ہو گئے۔ کہا پیچھے ہٹ جائیے، ہم اپنے بھائی کو غسل بھی دیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کی تدفین بھی کریں گے۔ صحابہ آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ چمٹے رہے۔ اور رسول اللہ کے بعد حیا ہونی چاہیے، کس کی ہونی چاہیے بتائیے؟ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، صرف مختصر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ حیا کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ حیا کا کوئی معاملہ ہی نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث سن لیجئے، عمر بن العاص مصر کو فتح کرنے گئے ہیں اور رسول اللہ کی وصیت، رسول اللہ دنیا میں نہیں ہے، وصیت لے کے گئے ہیں کیا کہ مصر کو فتح کرو گے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اعلان کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، جس کا جو باغ ہے وہی مالک ہے، جس کی جو جائیداد ہے وہی مالک ہے، جس علاقے کا جو حاکم تھا وہ یہ ہو گیا، کسی سے پیسہ نہیں لیا جا رہا، جزیہ نہیں لیا جا رہا۔ ابو مریم پادری اور دوسرا اس کا بڑا لاٹ پادری حیران ہو رہے ہیں، یہ پہلے فاتح دیکھے ہیں جو فتح کرنے کے بعد بھی زمینیں واپس، ہر چیز واپس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی حیا یہ ہونی چاہیے، رسول اللہ کی بھی اور اصحاب رسول کی کیسی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کے اندر دونوں باتیں پوشیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ہمارے رسول نے کہا تھا تم ان قریب مصر کو فتح کرو گے، جب تم مصر کو فتح کرنا تو ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا۔ وجہ رسول اللہ نے یہ بتلائی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے۔ سبحان اللہ، کون سے سسرالی رشتہ داری ہے جی مصریوں کے ساتھ؟ امی ہاجرہ بابا ابراہیم کے نکاح میں آئی تھی۔ کون سی سسرالی رشتہ داری ہے؟ ماریا قبطیہ مصر سے آئی تھی۔ یہ رشتہ داری، اس کا احساس 20 برس کے بعد تم کرنا۔ اور جو ڈائریکٹ بیوی ہیں اور جو ڈائریکٹ بردر ان لا ہیں، ایک بدبخت اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ آ کے پھکیاں بیچ رہا ہے، چورن فروخت کر رہا ہے، نعوذ باللہ معاویہ کی ناک ہاک آلود ہو، بدبخت سے جملہ بھی اللہ نے سیدھا نہیں بلوایا، الٹا بولا اور کہنے لگا حضرت معاویہ پہ فلاں 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 لان تان کرتے تھے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ صحابہ کی حیا ہے، اور وہ نبی کریم کہہ رہے ہیں مصریوں کی حیا کرنا، میری ان کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے۔ تمہیں تو رسول اللہ کی حیا نہیں، رسول اللہ کے برادر ان لا ہیں۔ ام حبیب حضرت ابو سفیان کیا لگتے ہیں رسول اللہ کے سسر ہیں، تم تو براہ راست سسر کی رشتہ داری کی بات نہیں ہو رہی، ہاجرہ یا ماریہ قبطیہ کی قبیلے یا کنبے یا نسب کی بات نہیں ہے۔
یہاں پہ تو براہ راست سسر کی حیا نہیں، یہاں تو براہ راست بیویوں کی حیا نہیں موجود۔